دنیا میں بڑے حسین آئے، دنیا میں جناب بڑے حسن والے آئے، مگر ایک ایسی حسین شخصیت رب نے بنائی کہ پھر ان جیسا کوئی بنایا ہی نہیں ہے نہ اس سے پہلے کوئی ایسا حسین آیا نہ اس کے بعد کوئی ایسا حسین آیا۔ پنجابی کے شاعر کہتے ہیں نا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ ہر وقت جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں، ہر وقت جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں، جنت میں مجھے ایسی جگہ پیارے خدا دے۔ آئے ہائے صحابہ کہ جب دل نبی پاک کی طرف مائل ہو گئے، جب آقا کا دیدار کر لیا، اب سب کچھ نبی پاک پر قربان تھا۔ زندگی کا محور اور مقصد یہی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے دیدار مصطفیٰ کرتے تھے، ذرا غور سے سننا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار آپ نے کہا، میری زندگی کی 3 خواہشیں ہیں۔ اچھا کوئی آپ سے پوچھ لے، ہم سے پوچھے کہ بتاؤ تمہاری زندگی کی سب سے ٹاپ 3 خواہشیں کیا ہیں؟ کبھی اکیلے میں اپنے آپ سے سوال کر لینا۔ تو کوئی کہے گا یار فلاں والی گاڑی لینی ہے، فلاں علاقے میں گھر بنگلہ لینا ہے، اور فلاں ملک میں سیر کرنی ہے۔ نارملی لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ سنو عاشق اکبر، ایسے ہی تھوڑی وہ عاشق اکبر ہیں، ان کی خواہش کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میں بس آقا کو دیکھتا رہوں، میری نظریں آقا کو ہی دیکھتی رہیں۔ دوسری خواہش کیا ہے؟ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَيْهِ، اپنا مال نبی پاک پر خرچ کرتا رہوں۔ وَالْجُلُوسُ بَيْنَ يَدَيْهِ، کہتے تیسری خواہش یہ ہے کہ بس آقا کے قدموں میں حاضر رہوں، اور چاہیے ہی نہیں تھا انہیں، بس نبی پاک ہیں اور میں ہوں اور میری زندگی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو کسی ایک شعر میں سمجھنا ہو تو وہ شعر ان کے لیے بڑا جا کے فٹ ہوتا ہے کہ حضور میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ کی بات کرتے ہیں، آپ اصحاب صفہ میں سے ہیں اور نبی پاک کے دربار کے باہر بیٹھے رہتے تھے، دیدار مصطفیٰ بھی کرتے، علم دین بھی سیکھا کرتے۔ ایک روز نبی پاک کے پاس آئے، کہتے حضور آپ کا جب دیدار کرتا ہوں نا، چہرہ نور دیکھتا ہوں، غم بھول جاتے ہیں، دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی عرض کی، حضور آپ مجھے میری اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں، جب میں گھر ہوتا ہوں تو آپ کی یاد تڑپاتی ہے، مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میں پھر دیدار کے لیے آ جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے میں ایسے گم ہوئے کہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے لگے، آپ پلک بھی نہیں جھپکاتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے حضور میرے باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں اور اس کی لذت اٹھا رہا ہوں۔ ایسے دیوانے تھے صحابہ۔ ذرا سوچو نا، نبی پاک کے سیرت کو پڑھیں تو آقا کا چہرہ دیکھ کر لوگ کہتے تھے یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں، خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، ایسا بنایا حبیب کو کہ پھر جناب جو دیکھتا دیوانہ ہو جاتا۔ سنو سنو، دیدار مصطفیٰ کی تمنا کیسی تھی صحابہ کرام میں۔ غزوہ احد کا موقع ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو مدینے کی بار بار حاضری عطا فرمائے، آپ کے صدقے مجھے بھی عطا فرمائے۔ جو مدینے شریف گئے نا،
ان کو پتا ہے کہ جبل احد، غزوہ احد جہاں پر ہوا تھا، یہ حرم شریف سے کچھ دور ہے۔ پہلے کے زمانے میں تو مدینہ منورہ شہر اتنا ہی تھا جتنی مسجد نبوی شریف اس وقت موجود ہے، اور وہ احد شریف شہر سے باہر تھا۔ غزوہ احد ہو رہا تھا، لڑائی ہو رہی تھی، تو وہاں پر صحابہ کرام بھی تھے، نبی پاک بھی تھے، خواتین مدینہ شہر میں تھی۔ شیطان نے افواہ اڑا دی معاذ اللہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے۔ ایک صحابیہ آقا سے کیا محبت کا انداز تھا، دوڑنے لگی۔ ذرا تصور کرو کہ مدینہ شہر سے وہ خاتون جا رہی ہیں احد کی طرف، راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا اے خاتون تمہیں پتا ہے کہ تمہارے والد شہید ہو گئے؟ کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہے؟ تھوڑا آگے گئی، کسی نے کہا تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے؟ کہا مجھے پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہے؟ اور آگے گئی، کہا تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گئے؟ مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں، بس مجھے اپنے آقا کا دیدار کرا دو۔ جب وہ وہاں پہنچتی ہیں، نبی پاک کا دیدار ہوتا ہے، آقا خیریت سے ہیں، سنو وہ عورت کیا کہتی ہے، کل مصیبت بعدک جلل، حضور آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہیچ ہے، اب مصیبت کوئی مصیبت نہیں، آپ سلامت ہے تو سب سلامت ہے۔ کہ بڑھ کر اس نے رخ انور کو دیکھا تو کہا، بڑھ کر اس نے رخ انور کو جو دیکھا تو کہا تو سلامت ہے تو پھر ہیچ ہیں سب رنج و علم، میں بھی، باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔ تو یہ محبت تھی، یہ نبی پاک کے جلوے کا کمال تھا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا حسن دیا، مگر میرے آقا کے حسن کے آگے حضرت یوسف کا حسن بھی کچھ نہیں۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کہ کس کمال کی بات کریں، ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال تھے۔ 2 سال کی عمر ہے، ابھی تو بچپنے کا عالم ہے۔ سنو آقا کا بچپن کیسا تھا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کے یہاں تشریف فرما تھے، بی بی حلیمہ سعدیہ انہیں لے کر مکہ مکرمہ جا رہی تھی۔ راستے میں ایک مقام پر حبشہ کے کچھ لوگ ملے۔ حبشہ کہاں ہے؟ ایتھیوپیا، افریقہ کا ملک، اس کو حبشہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حبشہ کے کچھ لوگ ملے، ان کی جگہ، ان کی نگاہیں جب رخ مصطفیٰ پر پڑی تو دیکھتے رہ گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ حبشہ کے لوگ ٹک ٹکی باندھ کر 2 سال کے خوبصورت نورانی چہرے والے مدنی منع کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں، بالآخر پکار اٹھے، ہذا واللہ نبی، خدا کی قسم یہ اللہ کے نبی ہیں۔ آئے ہائے، ابھی تو بچپنا ہے، ابھی تو گفتگو نہیں کی ہے، مگر چہرہ بتا رہا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، اللہ اللہ وہ بچپن کی پھبن، اللہ اللہ وہ بچپن کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اس خدا بھاتی صورت پہ آئے ہائے۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کفار قریش نے انہیں اپنا قاصد بنا کر بارگاہ رسالت میں بھیجا۔ جب کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، رخ زیبا پر نظر پڑنے کی دیر تھی کہ اسلام میرے دل میں اتر گیا۔ حضرت حارث بن عمر سہمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم منا شریف تشریف فرما تھے۔ میں حاضر خدمت ہوا، میں نے دیکھا ولیج کے دیہاتی لوگ آ رہے ہیں، جو بھی آپ کے چہرے کو دیکھتا وہ پکار اٹھتا تھا، ھذا وجہ مبارک، یہ تو بہت بابرکت چہرہ ہے۔ حضرت ابو رمثہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر حاضر ہوئے۔ لوگوں سے پوچھا رسول اللہ کہاں تشریف فرما ہے؟ جب لوگوں نے بتایا تو فرماتے ہیں، میں نے جیسے ہی اپنے آقا کے چہرے کو دیکھا، رخ زیبا کو دیکھا، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، ھذا نبی اللہ، یہ تو اللہ پاک کے نبی ہیں۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، اللہ نے کیسا کمال بنایا۔